اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تیسرے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں۔ آج کی اس ریویژن میں تیسرے پارے کا شروع سے ربع تک کا ریویژن کیا جائے گا۔ یہ رسول ہے، فضیلت دی ہم نے انہیں ایک دوسرے پر، کیا کمالات دیے ہم نے انہیں ایک دوسرے پر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ان میں سے کسی سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس کے ذریعے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں لڑتے وہ لوگ نبیوں کے بعد، ان کے بعد، جبکہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کسی نے ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں لڑتے آپس میں، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ آئے وہ دن نہ جس میں خرید و فروخت ہوں گی اور نہ دوستی ہوں گی اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے وہیں ظالم ہوں گے۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے یا تھامنے والے کے، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے نزدیک اس کے حکم کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور نہیں احاطہ کر سکتی کوئی چیز اس کے علم کا مگر جو وہ چاہے۔ وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں، یا پھیلا ہوا ہے اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں تھکا سکتی اسے ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا ہے۔ نہیں زبردستی دین میں، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، سو جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو تحقیق اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، تحقیق اس نے تھام لیا سہارا مضبوط، نہیں ٹوٹنا ہے جسے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، کارساز ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کا ولی طاغوت ہے، وہ نکال لے جاتا ہے انہیں اجالے سے اندھیروں کی طرف یا اندھیرے کی طرف۔ ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اللہ نے اسے بادشاہت؟ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو لے آ اسے مغرب سے، سو بھچک کا رہ گیا وہ جس نے کفر کیا، انکار کیا، لاجواب ہو گیا وہ۔ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا گناہ گاروں کو یا ظالم لوگوں کو۔ یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا ایک بستی پر جو آندھے منہ پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا یا اس نے سوچا کیسے کیا کس طرح زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد، سو موت دی اللہ نے اسے 100 سال تک، یا موت کی حالت میں رکھا اسے 100 سال تک، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے پوچھا کتنی دیر تو رہا؟ اس شخص نے کہا میں رہا ہوگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو رہا 100 سال تک، تو دیکھ تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف
کیا وہ سڑ گل نہیں گئی؟ اور دیکھ تیرے گدھے کی طرف، اور ہم تجھے ضرور بنائیں گے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، پھر ہم اس پر چڑھاتے ہیں گوشت۔ سو جب واضح ہو گیا اس پر، اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے تو کیسے زندہ کرتا ہے مردے کو، یا کیسے تو جان ڈالتا ہے مردے میں، اس نے کہا، رب تعالیٰ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اطمینان ہو جائے میرے دل کو یہ دیکھ کر۔ اس نے کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندوں کو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لے، پھر ڈال دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پھر بلا انہیں، وہ آئیں گے تیرے پاس اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ایک دانے کی اگتی ہے اس سے 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے لاتے اس کے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، انفاق کیا، یا اس کے ذریعے سے نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں یا جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات، نرم بات، بھلی بات اور معاف کر دینا، درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف دی جائے یا جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر یا جذبات کو ٹھیس پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ایک پتھر کی، چٹان کی جس پر دھول پڑی ہوئی تھی، پھر پہنچے اسے تیز بارش تو اسے چکنا کر کے چھوڑ دے، صاف ستھرا کر دے۔ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، ناشکری قوم کو، یا انکار کرنے والی قوم کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ، جیسے مثال ایک باغ کی جو اونچائی پر ہو، پہنچے اسے بارش، تیز بارش، تو وہ اپنا پھل دگنا لے آتا ہے، اپنی فصل دگنی لاتا ہے۔ پھر اگر اسے نہ پہنچے تیز بارش تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہو اس کے دامن سے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہو، اور آیا اسے بڑھاپا اور اس کی اولاد کمزور ہو، پھر پہنچے ایک بگولا اس میں آگ ہو تو اسے وہ بھسم کر کے رکھ دے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور فکر کرو، اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس پاکیزہ رزق میں سے جو تم نے کمایا اور جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین میں سے، اور نہ ارادہ کرو ناپاک کا یا برا دینے کا اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے نہیں لینے والے سوائے یہ کہ تم آنکھیں موند لو یا چشم پوشی کر جاؤ۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر اور تنگ دستی سے، اور وہ تمہیں اکساتا ہے بے حیائی پر، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنے پاس سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے دی گئی حکمت تحقیق اسے خیر کثیر دیا گیا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل کے دروازے کھلے رکھنے والے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ، یا تم نظر مانو کوئی نظر،
تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم چھپاؤ اسے اور تم دو اسے ضرورت مندوں کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ بخش دیں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، یا وہ بخش دیں گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ نہیں ہے آپ پر انہیں ہدایت دینا، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہارے ہی لیے یہ بہتر ہے یا تمہارے ہی لیے ہوگا، اور نہیں تم خرچ کرنا مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو پورا پورا دیا جائے گا، تمہاری طرف وہ لوٹایا جائے گا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے یا تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ ان ضرورت مندوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، وہ جو گھیر دیے گئے ہیں اللہ کے راہ میں، نہیں استطاعت رکھتے زمین میں تگدو کرنے کی، سمجھتے ہیں انہیں نادان، بے نیاز مالدار ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر یا پیچھے پڑ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ الحمدللہ یہ پاو پارے کا ریویژن ہم نے کیا۔ اب پیر کے دن ربع سے نصف تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا اس ویڈیو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔